ہم اپنی عزت کی کیا کریں گے، برے کی عزت اور شیر آسم نازل فرمائیں کہ مجھے حضرت مولانا مفتی ابو ہریرہ صاحب قبلہ خطیب و امام مکہ میں منبر نور پر جلوہ بار علماء و ذوی احترام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ صدق اللہ۔ جامع مسجد اقصی کے امام صاحب کی ٹیک قاری اشاق انجم صاحب کی بلند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ اجتماعی طور پر حضرت حافظ و قاری الحاظ قاضی مشتاق صاحب قبلہ نے ہم لوگوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ایک جگہ اکٹھا کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے یہ اجتماعی جو پروگرام ہے، ابھی کتاڑی سے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ لوگ بھی پہنچ جائیں گے۔ اس سے قبل کہ ہمارے علماء کرام ابھی تک نہیں آئے ہیں، وہ اب تشریف راستے میں ہیں، آنے والے ہیں، تو اس وقت کو ہم قاری ہمارے مفتی آفتاب صاحب اور دو شعر ہم پھر مفتی آفتاب صاحب کچھ شعر پڑھ دیں گے، کچھ وقت نکلے گا، اور پھر ہمارے خطیب جو مدعو ہیں وہ لوگ تھوڑی ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ شعر دیکھیں، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے تیرا، اس میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا،
دولت ہے فقط نقش کفے آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل کے کہیں نعرہ لگاؤ آئلہ محمد, مل کے پکارو آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ کے حق کو شاہد بنا کر, مخلوق کے حق کو شاہد بنا کر, دل سے صدا دو, دل سے صدا دو آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کی تم پہ برسے گی بارش, رحمت کی تم پہ برسے گی بارش, گر تم بھی بولو آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا دل کا اجالا نہ ہو, دونوں جہاں کی دولت جو چاہو, دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام نبی کا غلام خاموش نہیں ہوتا. سب بولیں آئلہ محمد, آئلہ کی ہے یہ علامت, سب کو بتاؤ آئلہ محمد. سے بھی بولے پیارے نبی کو آئلہ محمد, مل کے پکارو آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. اپنے رضا کے قربان, اپنے رضا کے قربان جاؤ, جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو سکھاؤ آئلہ محمد, عشق نبی میں سب کو جھماؤ, عشق نبی میں سب کو جھماؤ, سب کو سکھاؤ آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, عوام اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا نبی کا جاؤ جلال دیں گے. اسی اسنا میں اپنے اس محلے کے بڑے پرانے عالم حضرت مولانا مطیع اللہ حبیبی صاحب کو بس
تھوڑے سے منٹ کے لیے تو تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ مفتی اویس صاحب قبلہ، مفتی ابو ہریرہ صاحب قبلہ، قاری اسحاق صاحب قبلہ انشاءاللہ شہر کے بڑے معزز ترین علماء کی شرکت ہونی ہے. آپ بالکل زندہ دلی کے ساتھ قائم رہیں. بس حضرت ایسی تمہید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ علماء حضرات، علماء کی ایک لمبی فہرست ہے اور ہمارے یہ مہمان حضرات ہیں، نوجوان ہیں، اور ہم کو قاضی صاحب نے بلایا کہ آپ کچھ بولیے. ارے ہم تو بول بول کے 40 سال تک انہیں جگایا ہے. لیکن یہ دکھ ہوتا ہے لڑائی میں اتنے ہی عاشق رسول ہیں. جب نبی کی بات ہے تو سارے کام کاج کو چھوڑ کے رات کو آنا، کیونکہ نبی کی محبت کا معاملہ ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی پر آنچ آئے تو ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. یا تو جان لے لیں گے یا جان دے دیں گے. بولو دوست، یہ جذبہ ہے نا آپ کے اندر. ہاتھ ثابت کرو کہ یاد رکھو یہ آج کی حکومت ہمارے نبی کی ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ نبی کے وضو کے پانی کو صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا ہے. جب نبی سے ہماری محبت ایسی ہے تو تم خبردار ہو جاؤ، باور ہو جاؤ. ہمارا موبلنگ کرتے ہو ہم برداشت کر لیں گے. ہمیں گالیاں دو ہم برداشت کر لیں گے. ہمیں قتل کر دو ہم برداشت کر لیں گے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر اگر کسی نے انگلی اٹھایا تو ہم ان کی جان لے لیں گے یا اپنی جان لیں گے. یہ برداشت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا. I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا نے بڑا ایک بار کہہ دو تو میں آنے والے مقدم کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. ایک نوجوان کھڑا ہو کر بولے I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے جابان، یہ رسول کے عاشق ہیں، رسول پر جان قربان کرنے والے ہیں. اسی لیے میرے دوستوں اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. فقط میں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان اویس رضا قادری صاحب تشریف فرما ہے، وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اس مضمون پر وہ تفصیلی گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نبی سے محبت کرنی ہے کیسے. آئیے حضرت آپ تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہونا اس سے مصطفیٰ، جو ہونا اس سے مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کے سامنے سبحان رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا حضور کتنا بازو خاتم میں ہے. انشاءاللہ الرحمن ہمارے بعد بھی ایک سے ایک جولانی خطیب اور امت کے شیر ببر آپ کے درمیان آپ کی روبرو ہوتے رہیں گے اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت گفتگو فرمائیں گے.
لیکن کسیوں پر بیٹھیں گے تو کوئی گستاخ رسول بعد میں گستاخی کرے گا، آپ کے گلے میں نہیں، اس کے گلے کے جگہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے میں ہندوستان آیا ہوں اللہ علیہ وسلم، پچھلے 3 سالوں سے مسلسل یہ سن رہا ہوں کہ بار بار ہمارے دلوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ اور ذات عالیہ پر بار بار حملے ہو رہے ہیں۔ آخر اس کو روکنا ہے اگر تو مکمل منظم ایک لائے عمل تیار کرنا ہوگا، اس کے لیے ہماری قوم کے بچے بچے کو بننا ہوگا۔ وکیل تم بنو گے، کیا مجال ہے کہ کوئی گستاخی کر دے، اس سے پہلے تم اس پر اتنے سیشن لگا دو گے کہ اس کی زبان کھلنے سے پہلے دفتر پہنچے گی۔ اگر جج بنتے ہو تو یقین جانو میرے بھائی، آپ اس کے لیے موت کا فرمان بیٹھے بیٹھے کرسی پر لکھ دو گے اور ہندوستان کی حکومت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ دوسری طرف کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہ نوجوان ہیں نشہ خوری کرتے ہیں، چوری ڈکیتی کرتے ہیں، میرے بھائی آپ سے معتبرانہ گزارش ہے، آپ کو نشہ میں کت ملتا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دیکھو، اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نشے سے بھی زیادہ مزہ نہیں آیا تو پھر جو چور کی سزا وہ ویسے سزا۔ حضور سے پیار کرو آپ اور اپنے آپ کو ہائر کوالیفیکیشن سے آراستہ کرو، اور اس کے بعد دوسری جو چیز کرنی ہے، آخری بات کر کر میں گزرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط، یعنی بزنس وغیرہ میں آپ اپنے آپ کو لے جائیں، یعنی مسلمانوں کے پاس اگر اکنامیکل پاور ہوگی، اگر ہمارے پاس پیسے کی طاقت ہوگی، اکنامیکل پاور ہوگا مسلمانوں کے پاس، تو یقین جانیں آج بھی میں دیکھا ہے اور آپ لوگ بھی آئے دن پڑھتے ہوں گے کہ جن کے پاس پیسے ہیں، حکومت کا بڑا بڑا صاحب کرسی بغیر بلائے ہوئے اس کے آفس کا چکر کاٹتا رہتا ہے، اس سرمایہ دار کا، اس پیسے والے کے گھروں کے چکر کاٹتے، صاحب کرسی جو اپنے آپ کو ایم ایل اے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایم پی کہتے ہیں، لیکن جب بات پیسے کی آتی ہے، اکنامیکل پاور کی آتی ہے، پوٹی پتی کی آتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سیاستدان ان کے گھروں کے چکر کاٹتے ہیں اور وہ طے کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کون سا قانون چلے گا، کون سا قانون نہیں چلے گا، کون سی جگہ پر ہم کو لوگوں کو مروانا ہے، کون سی جگہ پر لوگوں کو نہیں مروانا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر آپ کے اندر یہ دو صفتیں موجود ہو گئی، اگر آپ کے اندر یہ دو پاور ہے، ایک تعلیم کا پاور ہے اور دوسری طرف اکنامیکل پاور پاس آ گئی ہے، تو کیا مجال ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انگلی اٹھا سکے؟ قبل اس کے کہ وہ انگلی اٹھانے کی سوچے گا، آپ پیسہ دے کر پوری حکومت کو خرید لیں گے اور کہیں گے کہ میرے حضور کا نام بعد میں آنا چاہیے، پہلے یہ پیسے لو اور اس شخص کی گردن اڑا دو جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ آپ لوگ اپنے محلے سے ایک بہترین قائد کو چنیں، ایک بہترین سیاستدان کو چنیں، یہ دلال سیاستدانوں کو نہ چنیں، بلکہ جو واقعی میں جس کے اندر قوم کے لیے ہمدردی ہو، قوم کرنے کا، خود سے نیتا نہ بنے، خود سے نیتا نہ بنا ہو۔ خود سے جو بھی نیتا بنتا ہے اکثر و بیشتر دلال ہی ہوتا ہے، بعد میں اپنا بینک بیلنس اور پراپرٹی بنانے کے بعد وہ مسلمانوں کے مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتا، اپنے جیب کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس لیے ایک ایسا قائد اور رہنما چنو کہ جب بھی کوئی بات ہو، کوئی دھرنا کرنا ہو، کوئی بات حکومت تک پہنچانی ہو، تو آپ
بجائے اس کے کہ آپ روڈوں پہ اترو، آپ ایک منظم ہو کر کے، ترتیب ہو کر کے اپنا ایک منشور بنا کر اس کے سامنے رکھو اور کہو نے تمہیں ووٹ دے کر جتایا ہے، تم اب ہماری بات پارلیمنٹ میں جا کر تو آپ دیکھیں گے جب قوم مسلم کے سیاستدان پارلیمنٹ کے اندر بولیں گے تو یقین جانے پھر امت مسلمہ ایسی حالت پر نہیں ہوگی کہ جگہ جگہ کانفرنس تو کر رہے ہیں لیکن اثر اس کا نظر خاطر خواہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر خاطر خواہ ہم نظر چاہتے ہیں، خاطر خواہ اگر ہم نتیجہ چاہتے ہیں تو یقین جانو اے سنی مسلمانوں، پہلے اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرو، اے نوجوانوں اپنے آپ کو پڑھاؤ لکھاؤ اور اتنا اعلیٰ بنا دو کہ میرے بھائی تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے سے پہلے وہ یہ سمجھ جائے کہ اگر میں نے گفتگو کی تو بھلا شخص میرے اوپر قلم چلا جائے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں اور یہ پیغام لے کر کے جائے آج کے کانفرنس سے کہ جہاں پر ضرورت ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہاں پر تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اور یہ تین چیزوں پر ضرور آپ کام کرنا، ایجوکیشن پر، اکنامیکل پاور پر